نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے گزشتہ جمعۃ المبارک 14 فروری کو ہمارا ایک مضمون تسلسل کے ساتھ، جس میں اس بات پر اللہ رب العزت کے کلام مجید سے واضح حکم ملا کہ بخشش اور معافی وہ انسان کے کسی عمل کے نتیجہ میں نہیں ملتی، بلکہ جس کو بھی بخشش ملی ہے، مغفرت ملی ہے، معافی ملی ہے، اللہ رب العزت نے گناہ معاف کیے ہیں، تو وہ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس میں ہمارے ہاں تصور اس کے الٹ پایا جاتا. ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے نماز پڑھو اور کوئی تصور نہ رکھو، روزہ رکھو اور کوئی تصور نہ رکھو، حج کرو، بس یہ بڑے بڑے اعمال انسان کو بخشوا لیں گے. عمل سن لیجئے، عمل پہلے نہیں ہے. میں آپ کو بڑا گھیر کے بڑے پیار سے لاؤں گا. عمل پہلے. میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھتا، روتا، داڑھی ہے، امامہ ہے، جبہ ہے، کمال کی وہ تلاوت کرتا ہے، کمال کی وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں روتا ہے، سجدے میں چیخیں نکال دیتا. سلام پھیرا، آپ نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا نماز، اس نے کہا جی اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کی تسبیح کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی مدح سرائی کی، اللہ کی تسبیح تحلیل کی. یہ واسطہ آپ کا پڑا نہیں ہے. اگر کبھی آپ یہ پوچھیں اچھا تو آپ نے یہ ساری عبادات جو کی ہیں اسی اللہ کی، تھوڑا سا جملہ اگر آپ یہ بول دیں کہ آپ کو یہ اعمال بخشوائیں گے، ہاں ہاں نماز بخشوائے گی، روزہ بخشوائے گا، حج بخشوائے گا، یہی عمل بندے کے کام آئیں گے. آپ حوالہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا یہ عمل بخشوائیں گے؟ رب نے ساری بخشش کا اختیار کلی، جزئی نہیں. جزئی ہوتا تھوڑا سا ایک وقت کے لیے. رب نے قیامت تک کے لیے، قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، بولیے نا، کہ حضور کے حیات تک کے لیے. جب قیامت تک کے لیے آیا تو جس کے صدقے اللہ پاک نے بخشش دی ہے اس وجود کا نام مصطفیٰ بنایا اور بخشش حضور کی ذات کے ساتھ لگا دی. جس نے اس کا بننا ہو اسی کو بخشش ملے گی. کسی عمل کا کوئی ذکر نہیں. میں چند آیات آپ کے گوشے گزار کر چکا، اب آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی بات کا تو خلاصہ آپ کو بیان کر دیا نا. اب آ جائے اس آیت کو پڑھیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں بات ختم کی. فرمایا حبیب آپ غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ساتھ تم محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہو، میرے بننا چاہتے ہو، میری محبت میں آنا چاہتے ہو، میری چاہت میں آنا چاہتے ہو، میری محبت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہو. اب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے صرف نماز ہے، صرف روزہ ہے، صرف حج ہے، صرف زکوٰۃ ہے. اب اس الفاظ کو ذرا غور سے پڑھیے. میری طرف آنا چاہتے ہو، میری کرم نوازی لینا چاہتے ہو. اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا؟
کہ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس سے چاہت کرنا چاہتے ہیں، اس کی قربت لینا چاہتے ہیں، اس کی یاد کی لذتوں میں غرق ہونا چاہتے ہیں۔ ساری زندگی کا محرک محبت ہے، تو مولا تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب رب کیا دیتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، محبوب ان کو بتا دو خدا کے بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے بن جاؤ۔ آپ محبت کس سے کرنا چاہتے ہیں ذرا بولیے، اونچا بولیں نا، اللہ سے۔ اور رب کون سا دروازہ بتا رہا ہے؟ اب وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک، وہ رازق یہ مرزوق۔ کوئی جانا آپ نے لاہور، چلا دیا جنگ کی طرف، کوئی ترتیب ربط بنتا؟ اب قرآن پڑھیے، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے چاہت میں آنا چاہتے ہو، میری محبت میں آنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ اچھا تو باری تعالیٰ تیری محبت کیسے ملے گی؟ فرمایا میرا راستہ، میرا دروازہ تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرا دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ، جانا خدا کی طرف ہے اور چلایا مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم میرے حبیب کے بن جاؤ گے، میرے محبوب کے بن جاؤ گے تو تمہیں شان یہ عطا کروں گا، یحببکم اللہ، تم میرے محب نہیں رہو گے، میں رب ہو کر تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ راستہ بندہ اس کا چن رہا تھا، اس نے راستہ مصطفیٰ کا بتا دیا۔ بندہ مصطفیٰ کے پیچھے آنکھ بند کر کے لگا، جو کچھ ملنا ہے اس محمد کے در رسول کی خیرات سے ملنا، بندہ ادھر چل پڑا۔ رب نے بخشش کی خوشخبری یہ سنا دی، اب تو صرف میرا نہیں رہا، تو میرا بننا چاہتا تھا نا، محب بننا چاہتا تھا، عاشق بننا چاہتا تھا، طالب بننا چاہتا تھا، تو میں نے راستہ تجھے محبوب کا بتا دیا، تو نے میرے حکم کی لاج رکھی، میرے فرمان کی لاج رکھی، تو ہم نے کیا کیا؟ تو فرشی تھا، ہم نے اپنی نگاہوں میں عرشی بنا دیا۔ کہاں تو خاکی کا تھا، کہاں ہم نے نوری درجے میں لے آئے، کیونکہ راستہ تو نے مصطفیٰ کا چنا، جو میری مان کر مصطفیٰ کا بن گیا وہی بندہ خدا کا بندہ بن گیا۔ جانا ادھر چاہتے ہیں۔ اب آگے سنیں، جب آپ نے حضور کا راستہ چنا، آپ اللہ کے محب بن گئے، سب پہلا تھا کہ میں اللہ کا بنوں، اللہ نے آپ کو راستہ بتا دیا، آپ چل پڑے۔ فرمایا یحببکم اللہ، تم عاشق نہیں رہے، اب تم میرے عاشق بن گئے، میں رب ہو کر تمہارے محب بن گیا۔ اس کو عاشق ہی کہتے ہیں۔ تم خدا کے بن گئے اور خدا تمہارا بن گیا۔ یہاں بات نہیں روکی، آگے چلائی۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم، محبوب جو بھی تیرا بن جاتا ہے نا، جو بھی تیری راہ میں آ جاتا، تیری محبت میں، تیری اتباع میں، تیری قربت میں، اور تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے۔ بات غور سے سمجھیے گا آخری عبارت کو، جو بھی غلامی کا پٹا تیرا گلے میں ڈال لیتا ہے اسے خوشخبری سنا دے، جب تیرا غلام ہو گیا تو وہ سارے گناہوں میں بخشا گیا۔ بخشش کس عمل کا صدقہ ملی؟ بولیے، نماز کا، روزے کا، حج کا یا وضاقتہ کا؟ نہیں، بخشش ملی ہے حضور کی غلامی کا صدقہ۔ تو جس کو بھی جو بخشش ملتی ہے وہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا۔ آگے پھر اللہ پاک نے واضح اعلان کیا، فرما صرف بخشش اتنی، یغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف۔ کیوں؟ پٹا جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پہن لیا، اب میرے مصطفیٰ کا بن گیا۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کی آیت میں، کہ جو بھی میرے محبوب کے در کا منگتا بن گیا وہی حقیقت میں اللہ کا بندہ بن گیا۔ یہ آیت میں نے آپ کو پیچھے سنا دی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ پہلے وقت میں جن لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اب اس آیہ مبارکہ کو میں نے اب آگے چلنا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ
वस्तगफिर लहुम, اے میرے محبوب اگر یہ گناہ گار آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے در و دولت پہ آ جائیں، فاعف عنہم، ان سے درگزر فرمایا کریں، ان کو معاف کر دیا کریں۔ رب محبوب سے فرما رہا ہے اگر یہ گناہ گار آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے در و دولت پہ آ جائیں گناہ گار، یہ نہیں کیا کہ محبوب میں جو مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں کیوں نہ معاف کر دوں، نہیں، معافی محبوب مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں تو گناہ کر کے آ جائیں، فاعف عنہم، محبوب آپ ان سے درگزر کیا کریں، اپنے گناہ گاروں سے۔ رب ہو کر فرما رہا ہے محبوب جب کوئی گناہ گار آپ کے پاس آ جائے فاعف عنہم، درگزر کیا کریں۔ اور اگلا جملہ پڑھیے، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس جملے پر ذرا نوٹ کریں، محبوب درگزر بھی کیا کریں اور ان غلاموں کی بخشش کی دعا بھی مجھ سے کیا کریں۔ اللہ اکبر، بخشش ان کی کرنی ہے، ذرا فوکس کیجئے، جنہوں نے گناہ کیا، اور معافی کس نے دینی؟ بولیے نا ذرا اونچا بولے، پتہ چلا آپ فریش ہیں۔ معافی کس نے دینی؟ جب اللہ نے معافی دینی تو معافی ہے نماز کی وجہ سے، معافی ہے روزے کی وجہ سے، معافی ہے حج کی وجہ سے، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال ہیں، کریں گے تو اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ آپ کے اعمال کے صدقے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ گناہ ہو گیا، عمل کیا کرا جا تو ہوتا نہیں سوائے گستاخی کے، گستاخی رسول اگر کیا ہو وہ معافی نہیں، گستاخ ہو جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے کسی عمل سے، نماز پڑھے معافی ہے، روزہ رکھے معافی ہے، حج کریں معافی۔ رب فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، حبیب ایک درگزر آپ کریں اور ایک ان کی خاطر بخشش مجھ سے مانگیں۔ بخشش کس کو دینی؟ ان کو، اور مانگنی کس نے؟ آپ نے، تو بخشنا بھی اس نے، معافی بھی اس نے دینی، تو باری تعالیٰ تو ہی معاف کر دے۔ پر جب تو نے معاف کرنا، ہمیں کیوں رسول کے پیچھے لگاتا کہ نہیں وہ معافی مانگے؟ جواب یہ دیتا تمہاری ذات اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں، وہ اس قابل ہے کہ اس کے لبوں سے معافی کے مانگنے کے الفاظ نکلتے ہیں، میری رحمتوں کی بہار تمہیں صاف کر دیتی ہے۔ یہ انسان کو ایک فکر دی ہے کہ بندے عمل پر ناز نہ کر، اپنی عبادات پر خیال آ جاتا ہے، یہ یاد رکھ، انسان جو ہوا ناز کر لیتا ہے، تکبر کرتا، اپنی عبادات، اپنی تخلیق پر پراؤڈ کرتا، تو رب کہتا ہے میرے بندے تیرے پاس شے کوئی نہیں، تجھے تو بندہ بننا بھی میرے محمد نے سکھایا ہے، تجھے میرا منگتا بننا بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا، تو جس نے سارا کچھ تجھے دیا تو کیا میں اس کے صدقے تجھے معاف نہ کروں کہ اسے ہی نکال لوں؟ اگر ہر عمل حضور کے در سے تجھے مل رہا ہے، عمل کی خیرات بھی مل رہی ہے، عمل کے اثرات بھی مل رہے ہیں، تو پھر میں کیوں احسان فراموشی کروں کہ اسے نکال کر تیرے لیے بخشش جاری کر دوں؟ نہیں، جو کچھ میرے حبیب کے در سے تجھے ملا تو اسی در سے تجھے میری بارگاہ کی معافی بھی ملے گی۔ تو بخشش یہاں کس عمل کا صدقہ ہوئی؟ حضور کی غلامی کا۔ فَاتَّبِعُونِی، جو بھی میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے گا، یغفرکم اللہ، فَاتَّبِعُونِی یغفر لکم اللہ، اللہ پاک محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، بخششوں کی ہوا چلا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اب یہ اصول سمجھ لیں تاکہ آپ کو دونوں زاویوں کا تقابل اور کمپیریزن کرنا آسان، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں حضور کو زندگی میں فرمایا جا رہا ہے بخشش مانگو، حضور کو زندگی میں فرمایا جا رہا ہے محبوب غلاموں کے لیے بخشش مانگ۔ اب یہ بدے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، غلام کون ہے حضور کا؟ آپ ہیں، بولیے نا، آپ کہیں گے ہم، وہ جن کے ہوتے ہوئے آیت آئی تھی وہ نہیں ہیں؟ جی بولیے نا ذرا، میرے ساتھ شیئر کیا کریں، آپ کون سا جمعہ پڑھنے آتے؟ گفتگو کرتے ہیں نا، بولیے آپ غلام ہیں صرف؟ آپ کہیں گے نہیں،
وہ بھی غلام تھے جو حضور سے پہلے گزر گئے، اور وہ بھی تھے جو حضور کے سامنے تھے جن کو صحابہ کہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو قیامت تک کے لیے بولتے جائیں، جو قیامت تک کے لیے آئیں گے۔ بخشش کن کے لیے مانگی حضور؟ محبوب بخشش مانگ ان کے لیے، کن کے لیے؟ نبی تو اپنے لیے بخشش مانگتا نہیں، نبی بخشا بخشایا، نبی معصوم عن الخطا۔ ٹھیک، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محبوب سے فرمایا جا رہا، محبوب جو بھی آپ کے در پہ آ جائے، آپ کا بن جائے، اس کو معاف آپ بھی کیا کریں، ایک، اور ان کے لیے بخشش مجھ سے آپ مانگیں۔ محبوب سے فرمایا جا رہا، محبوب بخشش آپ نے مانگنی، تو کیا بخشش ان کے لیے مانگی جو حضور کے حیات میں تھے؟ ذرا اونچا بولے نا، یا صرف ہمارے لیے ان کے لیے نہیں، ایک ہی جواب، محبوب جو بھی تیری غلامی کے پردے میں آ گیا وہ تیری نسبتوں سے بخشا گیا۔ محبوب کا کوئی بن جائے، اس کا اطلاق قل ان کنتم تحبون اللہ کی آیت سے میں نے آپ کو واضح کر دی، اور اس آیت سے فاعف عنہم واستغفر لہم کیوں کہا محبوب آپ بخشش مانگے؟ اب یہ فرق سمجھے جس کی بات کرنا چاہتا ہوں، تقابل ہو جائے۔ جتنے نبی پہلے آئے ان کی امتوں کو ان کے زمانے میں جب وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ مہلت دیتا تھا، پھر نافرمانی کی، پھر اللہ نے مہلت دی، پھر نافرمانی کی، پھر اللہ نے، یہ تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ، اور تو کچھ پڑھے نہ پڑھے بقرہ سے پتہ چل جاتا نا۔ دفاجہ کا لفظ آیا ہے، جواں کا لفظ آیا ہے، خنجوروں کا آیا ہے، بندروں کا آیا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، خنازیر کا لفظ آیا ہے۔ میں آپ کو حوالے دے کے بات کر رہا ہوں تاکہ گپ نہ بنے۔ اللہ پاک نے ان نبیوں کی زندگی میں امتوں کو برباد کر دیا، معاف نہیں کیا، ایک بار معافی دی، پھر مہلت دی، پھر معافی دی، پھر مہلت دی، پھر معافی دی، جب دیکھا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، نبی کی زندگی میں ان کو برباد کر دیا، معاف نہیں کیا، کہیں چکر چلائے، کہیں زلزلے دیے، کہیں عذاب دیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی کا جو آپشن دینا تھا فنش، فرما اب نہیں، تم نے میرے رسولوں کو عزتوں کے جنازے نکال دی، مار مار ان کو قتل کیا، ان کو وطنوں سے جلا وطن کیا، پڑھیے نبیوں کے انبیاء کے تذکرے، اپنی بستی میں پیدا ہوئے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پیدا کہاں ہوئے، وصال کہاں فرمائے، کہاں کہاں نبیوں نے ایک جگہ سے نکلے، لوط علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے، بستی پہ عذاب، پتھروں کی بارش ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ پہلے نبیوں کو ان کی زندگی میں ان کی امتوں کو برباد کیا، ان کی زندگیوں میں ان امتوں کو، غور سے میں ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کی تھوڑی سی طبیعت میں تیزی آئے، ہر نبی کی زندگی میں ان کی امتوں کو برباد کیا، تباہ کر دیا، اور قانون ایک رکھا، یہ نہیں دیکھا یہ آدم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ ہارون ہے، یہ حضرت فلاں ہے، نا، قانون ایک رکھا، اور پہلے فرما دیا حبیب قانون یہ ایک تھا، سنت اللہ الذی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، محبوب میرا ایک ہی قانون رہا ہے، میرا ایک ہی قاعدہ رہا ہے، میرا ایک ہی اصول رہا ہے، جس نے نبی کی نہیں مانی مہلت دی، نہیں مانی پھر مہلت دی، نہیں مانی پھر مہلت دی، جب دیکھا یہ باز نہیں آتے، نبیوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتی، یا شکلیں بدل دی، یا حلیے بگاڑ دیے، یا ان کی فصلوں کو، علاقوں کو، گھروں کو زمین سے اوپر لے جا کر وہاں سے پٹک کر نیچے مارا، ان کو بدل کے رکھ دیا، نبی تکتے رہے، امتیں مرتی رہیں، معاف نہیں کیا، کیوں؟ نبی مقدم ہے، میں نے نبیوں کو ہدایت دے کے بھیجا، کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ یہ اصول میرا آج تک یہی رہا، یہ ہر زمانے میں رہا، جس نبی کی فرما برداری نہیں ہوئی ہم نے امتوں کو، اونچا بولی، امتوں کو برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جو نبی کا گستاخ تھا۔ جب سب نبی چلے گئے تو محبوب اب کیا کریں، ایک طرف تو ہے اور تیرے غلام ہیں، وہ پہلے تھے، قانون ایک تھا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، محبوب اب تو میرے محبوب کا نام ہے، انہیں دیکھوں تو وہی حال تیرے غلاموں کا بھی ہے، پتھر بھی تجھ پر مارے
تجھے تکلیفیں بھی دی, کانٹے بھی بچھائے, تیرے راستے میں رکاوٹیں زیادہ سے زیادہ ڈالتے رہے, انہوں نے کون سا موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کیا. لیکن فرماتے ہوئے کیا فرمایا, محبوب صرف بات اتنی ہے, وما ارسلناک الا, تو سراپا رحمت, جہاں تو چلا جاتا ہے میری رحمتوں کا جلال اور غضب وہاں سے واپس آ جاتا. غضب خدا اور ایک طرف رحمت مصطفیٰ, دونوں سامنے کریں. خدا کا غضب چاہتا ہے عذاب دے, لیکن جب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو محبوب کو دیکھ کر عذاب ہی پیچھے چلا جاتا. مصطفیٰ کھڑے ہیں, حضور کھڑے ہیں, تو میں جاؤں یا وہ جائے, وہ چلے گئے تو رحمتوں کی ہوا چلتی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں بھی جاؤں برکت میرے پیچھے پیچھے, برکت میرے. اور ایک آمنہ کا لال, اس کو صرف ایک جہاں کا رحمت نہیں بنایا, ارض و سما کے ہر وہ شے جسے رب نے مخلوق کا درجہ عطا کیا ہے, مصطفیٰ کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. فرمایا حبیب دستور تو ہمارا یہی رہا کہ جو بھی آئے وہ نبی کی مانے, نہیں مانتا اڑا کے رکھ دیا. مگر یہاں پر تیری بات ہے تو تیری بات ہے, تو ہم نے کیا کیا, اصول پہلے کیا تھا, جو نہیں مانتا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے. جب تجھے دیکھتے ہیں تو ان کی حالت بھی دیکھتے ہیں کہ تیرے ماننے والے تیرے ساتھ وفا بھی نہیں کرتے, وطن سے بھی بے وطن کیا, گھر سے بھی بے گھر کیا, جہاں رہنے بھی نہ دیا. جو کچھ پہلے کرتے آئے وہ یہ بھی کم نہیں کرتے, مگر بات یہ ہے یہاں کیونکہ سامنے تو آ جاتا ہے, میرا عذاب پیچھے چلا جاتا. اب یہ حضور کا صدقہ, عذاب کا رک جانا, یہ کس کا صدقہ, اونچا بولیے. اب اس جملے کو سمجھیں, یستغفر لکم رسول اللہ, محبوب ان کے لیے بخشش مانگیں, فاعف عنہم واستغفر لہم, محبوب معاف بھی کیا کریں اور ان کے لیے بخشش بھی مانگا کریں. تو بخشش حضور نے پھر کس کس کے لیے مانگی ہوگی, سبحان اللہ, اس کی جو حضور کا, ذرا اونچا بولے, اس کی جو حضور کا کون تھا, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, صرف حضرت عمر فاروق, صرف حضرت عثمان جنوں نے, یا صرف حیدر کرار, بولیے نا, صرف حضرت بلال. مشکات شریف میں ہے, آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا طوبی لکم طوبی لہم طوبی لہم طوبی لہم, فرمایا تمہیں ایمان لانے پر ایک مبارک, صحابہ کو تمہیں ایمان لانے پر ایک بار مبارک, اور میرے کچھ غلام ایسے بھی آئیں گے میرے بعد آئیں گے, فرمایا ان کو میں 7 بار مبارک دیتا ہوں, وہ بعد میں آئیں گے. آقا کیوں, ان کو زیادہ ہمیں تھوڑی. فرمایا سنو, تمہیں کلمہ جب پڑھاتا, جب پڑھانے کا وقت آیا, تم کبھی مانتے تھے, کبھی چلے جاتے, کبھی آ جاتے تھے اور کبھی چلے جاتے تھے. وہ آئیں گے, انہیں صرف اتنا پتا ہوگا کہ کوئی زلفوں والا مدینے میں رہتا, بس ایک بار سنا ہوگا, اور محبت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا جذبہ محبت یہ کہے گا سب کچھ لے لے, ایک جھلک مصطفیٰ کی دکھا دے. فرما ان کا یہ محبت کا عالم ہوگا. تو پھر اب آپ بتائیں کہ وہ آئیں گے بعد میں, تو جو بعد میں آئیں گے اس کا خیال آمنہ کا لال اس دور میں رکھ رہا ہے جس دور میں صحابہ سامنے بیٹھے. تو پتہ یہ چلا حضور سے جب اللہ نے فرمایا محبوب بخشش مانگیں, تو حضور کی ساری امت مصطفیٰ کی غلامی یہ بخشش میں آ گئی کہ جس کے لیے حضور شفاعت کر دیں, اگلا پیپر تو قبر کا ہونا ہی نہیں نا. بھائی قبر میں کیا حساب کتاب ہونا ہے, کتنے سوال ہیں قبر میں, تب بھی بخشا جانا نا. بولیے جی, قبر میں کیا سوال, مر ربوں کا, آگے مادینہ کا, آگے تو تب بخشش ہونی ہے نا. یہ تب کا لفظ ذرا ذہن میں رکھیں. بھائی سوال دے جواب دے تاں جان چھٹنی, یہی ہے نا. تو بخش تو حضور کے مانگ چکے ہیں. ذرا سوچا کریں نا, قرآن پاک قیامت تک لے آیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک لے آیا, قیامت تک. تو بخشش کا اطلاق کہاں تک ہوگا جی. تو رب کو پیار تھا نا, محبوب جو تیرا وہی, یعنی کیسا پیار ہے محبوب جو تیرا. یہاں پیر نہیں اپنے مرید کے ساتھ کرتا, بھی ٹھیک ہے جو اس کا, نہ
اور ایک وہ ہے بتانا یہ چاہتا محبوب جو تیرا ہو گیا اسے یہ بتا دے کہ وہی میرا. بندگی کی شرط یہی ہے مصطفیٰ کا منگتا ہو جائے. تب آپ اندازہ کریں کہ کائنات میں اس لفظ بخشش کا اطلاق قیامت تک کے لیے ہوگا. حضور نے فرمایا نا میں اس آخری امتی کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے. آخری امتی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا اور اتنا عطا کروں گا اتنی بخشش کروں گا کہ میرا حبیب راضی ہو جائے گا. میں دیتا رہوں گا تا آ کے میرا محبوب راضی ہو جائے گا. بس اتنا بتا دیں آپ راضی کب ہوں گے؟ اے محبوب آپ بتا دیں آپ راضی. صحیح مسلم کے تو آقا نے فرمایا لا اردا وواحد من امتی فی النار. فرمایا اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہ گیا میں نے راضی ہونے گا. امتی جہنم میں اور مصطفیٰ راضی ہو جائے فرمایا میں نے نہیں راضی. اس پر اللہ پاک نے فرمایا انا سنردیک فی امتک. محبوب غلاموں پر راضی ہونا چاہتا ہے نا محبوب جیسے آپ کی مرضی ہم ویسے ہی کر دیں گے. اب بتائیے بخشش کس کا صدقہ ہوئی؟ بولیے. یہ جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں یہ سب کانسیپٹ غلط. بخشش صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا. کسی ایک عمل سے بخشش کا انحصار نہیں. بخشش میرے محبوب کے قدموں کی خیرات ہے. اب آگے چلیے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پہلے امتوں کو جو عذاب ہوتا تھا ان کو تو معافی کا آپشن نہیں تھا. اب بھائی اس آیت کو پڑھیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب اللہ علاقے کو ماحول کو جگہ کو اس مقام کو عذاب نہیں دیتا. ما کان اللہ یہ اللہ کی یہ شان نہیں اللہ کی یہ غیرت نہیں اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہاں عذاب نازل کرے. وَأَنْتَ فِيهُمْ عذاب خدا کا آئے اور وہاں وجود مصطفیٰ کا موجود ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا. اونچا بولیے اہل سنت والوں کو اللہ کا. تو عذاب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اعمال ہمارے ہیں اس قابل نہیں. فرما ما کان اللہ لیعذبہم. اے حبیب میری غیرت کو گوارا ہی نہیں. جہاں تو چلا جائے وہاں غضب خدا آ جائے نہیں. یا خدا کا غضب ہوگا یا مصطفیٰ کا وجود ہوگا. تو حیات نبوی سے لے کر قیامت تک کے لیے کلیہ دے دیا. پہلے نبی ہوتے تھے خنجیر نہیں بنا دیتے تھے لوگوں کو. اللہ پاک بولیے نا بندر نہیں بنا دیتے. عذاب نہیں آتا تھا. کیا کچھ اس امت محمدیہ سے نہیں ہو رہا؟ کیا قرآن کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ کیا ہم جھوٹ نہیں ایک نمبر کا بولتے؟ کیا ہم 2 نمبر کا مال نہیں دیتے؟ کیا ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہیں لیکن ہمارا اندر اس کے الٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اعمال میں کردار میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لے اندر کچھ باہر کچھ؟ لیکن عذاب آنا چاہتا مگر ہو کیا رہا ہے؟ محبوب وَأَنْتَ فِيهُمْ میں بھیجنا چاہتا مگر ان میں تو ہے. حضور نے اپنا ڈیرا پہ مدینہ لگا لیا. نہ عذاب آئے نہ کوئی بندر کی شکل بنائے. فرما حبیب جب تک تیرا وجود ان میں ہے میرا عذاب ان پر. تو صدقہ عذاب رکنے کا کون سی ذات بنی؟ نماز بولیے, روزہ بولیے, حج نہیں. فرمایا عذاب رک جانے کی وجہ اگر کفار کو بھی عذاب نہیں آتا کیا کیا کچھ نہیں کرتے. اب سنتے نہیں ہیں باہر کے ممالک کی باتیں, عذاب نہیں آتا. اس وقت عذاب آتا تھا. اب تیرے وجود کی خیرات اس کائنات میں نے اتنی پھیلا دی, کوئی جو مرضی کرتا رہے, اس میں میرا محمد ہے. تجھے نہیں دیکھنا چاہتا, اسے دیکھتا ہوں کہ عذاب تمہارے لیے لازم ہے کہ آ جائے, مگر میرے محمد کا وجود سراپا رحمت ہے. میں اسے دیکھوں تو عذاب دینا چاہتا ہوں. جو تمہارے اعمال ہیں ان کو دیکھوں تو عذاب
دینا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کو دیکھوں تو میں مسکرا جاتا ہوں, سونا چلو جیسے تیری مرضی. عذاب حضور کے صدقے روکا تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایک طرف کر دیا, حضور کی ذات کی وجہ سے آڑ بنا دی. اب آگے اختتامی بات کرنا چاہوں گا. یہاں تک تو آیت آ گئی نا, فاعف عنہم واستغفر لہم. قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا حبیب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, گناہ کر بیٹھے ہیں, خطا کر بیٹھے, غلطی کر بیٹھے, تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو بھی غلطی کر بیٹھے, اصول تو یہی ہے نا کہ اللہ ناراض ہوا تو منانا کس کو چاہیے؟ اللہ. جیسے آپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے, اکرم صاحب ہیں ناراض ہو جائیں, اکرم صاحب ہیں آپ کے فیملی ممبر ہیں کوئی, تو اکرم صاحب کو آپ نے ناراض کیا, آپ نے غضب نہ کیا, آپ نے ان کا دل توڑا, کس کو راضی کرنا چاہیے؟ جی بولیے نا, اکرم صاحب. حاجی صاحب ناراض ہو گئے تو آپ کو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اب قرآن مجید کی آیت پڑھو, وَلَوْ أَنَّهُمْ, آپ صرف آیت ہی پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, کوئی مجھے ناراض کر بیٹھے, میری بات کی حکم عدولی کی, بغاوت کی, ناراض مجھے کیا, غضبناک میں ہوا, اس نے حکم کی خلاف ورزی میری کی. اللہ فرما رہا, اب اس آیت کو پڑھتے جا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر وہ ظلم اپنے آپ پہ کر بیٹھے کہ میں ناراض ہو گیا, میں ان پر غضبناک ہو گیا, میں ان پر قہر و غضب نازل کرنا چاہتا ہوں, اس نے مجھے ناراض کیا, میرے حکم عدولی کی, تو فرمایا حبیب کوئی شخص مجھے ناراض کر بیٹھے اور پھر منانا چاہتا ہو, ناراض بھی کیا اور اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ منانا چاہتا, تو باری تعالیٰ کیا کرے؟ فرمایا جاؤ کا, وہ جو گناہگار مجھے ناراض کر بیٹھا ہے وہ تجھے راضی کر لے. غضبناک میں ہوا اور خوشحال مصطفیٰ کو کر دے, ناراض میں ہو گیا راضی میرے حبیب کو کر دے. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے, اس کا در میرے در سے جدا نہیں. اب اس آیت کو پورا سمجھے. اب لوگ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے, حضور کی بارگاہ میں حکم مان کر, چلو یا اللہ یہاں معافی مانگنے. اب لفظ بلفظ میں اس جملے کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. آپ معافی مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے, یہاں جا کے آپ نے کہا, اب یہ لفظ پڑھیے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر کوئی گناہ کر بیٹھے, خطا کر بیٹھے, لغزش کر بیٹھے, مجھے ناراض کر دیں, جاؤ گا تیرے پاس آ جائیں. اچھا تیرے پاس آ جائیں تو کیا کریں؟ فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے. آگے یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. گناہ آپ نے کیا, نافرمانی آپ نے کی, بغاوت آپ نے کی, اللہ کو ناراض آپ نے کیا. معافی مانگنے کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب کے پاس چلے جاؤ. آپ چلے گئے, وہاں بیٹھ کے آپ نے معافی مانگی, باری تعالیٰ معاف کر دے. تو بندہ پوچھتا مولا یہاں بھی تو نے معاف کرنا, تو وہاں ہی معاف کر دیتا. یہاں بلا کے تو حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے معافی مانگو, تو یہ کام وہاں کر دیتا. فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, بخشش تمہیں تمہارے عمل کے صدقے نہیں ملتی, کہیں یہ نہ سمجھنا معافی. فرمایا وہاں آؤ, یا اللہ یہاں معافی مانگ رہے ہیں. فرمایا اس طرح معافی نہیں, واستغفر لہم الرسول, تمہاری معافی پر مصطفیٰ کے لبوں کی جب تک مہر نہ لگے تمہیں معافی نہیں ملے گی. معافی تمہاری بھی, اب دونوں معافیاں اللہ کے سامنے, دونوں استغفار اللہ کے سامنے. بندے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے آئے, معافی مانگنا چاہتے ہیں. رب نے کہا بندیا تیری معافی تو بنتی نہیں. مولا کیسے بنے گی؟ فرمایا یار کے ہونٹ ہل جائیں تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا. واستغفر لہم الرسول, جب رسول ان کی بخشش کی مجھ سے التجا کرے,
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر معافی بندے کے عمل سے مل گئی ہوتی، رب رسول کی معافی کا واسطہ درمیان میں نہ ڈالتا۔ لوگ کہتے جی سیدھے اللہ سے مانگے، سارے عمل کی جڑ معافی، نماز پڑھو گناہوں کی معافی، روزہ رکھو گناہوں کی معافی، حج کرو گناہ، یہ سارے عمل اکٹھے کر لو، معاف کر دینا، بخشش مل جانا، یہ ہے بیس۔ کوئی عمل ہو اس کا اینڈ معافی پر اور بعد میں درجات کی بلندی۔ معافی ملے بغیر اللہ درجہ دیتا ہی نہیں۔ نماز جنازہ آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر، پہلے مغفرت کر پھر آگے اجر دے۔ یہ نہیں ہے اجر پہلے معافی بعد میں، نہیں۔ آپ میں سے کوئی فیکٹری میں جائے غلطی ہو جائے تو ہر شے بند نہیں کر دیتے، تو کیا کہتے ہیں، پہلے کھاتا پورا کرا پھر اپنی تنخواہ بحال کرا، یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ساتھ ہی تنخواہ مل جائے، جہاں تو سب کچھ جائز ہے نا، چھٹی ہے جو مرضی کریں، چھٹی ٹانگیں اوپر کر لیں، تنخواہ ملنی ملنی۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ فرما حبیب صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہے، معاف کر دینا ان کے عمل پر منحصر نہیں، معاف کر دینا تیرے ہونٹوں کی ذات پر ہے۔ جب تک مصطفیٰ خود معافی کی التجا نہ کرے میں کسی کا گناہ معاف کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔